کتنے لوگ آئیں گے؟ حضرات محترم، آپ اپنے گھروں کا جائزہ لے لیجئے، آپ اپنے گھروں کی شادیوں کا جائزہ لے لیجئے۔ ایک شادی مکے میں ہونے جا رہی ہے اور ایک شادی ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بارات لے کے جاتے ہو۔ اب شادی سے پہلے ایسا حال ہو گیا ہے، کبھی بیٹے کے یہاں جا کے کھاتے ہیں، کبھی بیٹی کے یہاں جا کے کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لڑکے کا بہن دیکھنے کے لیے آئے گی، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئے گی، لڑکے کا بہن بھی دیکھنے کے لیے آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے رشتہ پکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو ہے رشتہ پکا ہوتا ہے۔ اب 15-16 دن تک اس غریب کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، اس غریب کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ 500 روپے مزدوری کرنے والا غریب اپنے گھر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے، 1 مہینے تک آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ جس کی 4-5 بیٹیاں ہیں، شاید اسے رات بھر نیند نہیں آتی ہوگی۔ ایک بیٹی کی شادی کرانے کے بعد اس کے سر پر اتنا فرض ہو جاتا ہے اور بیٹیوں کے سروں پر چاندی اتر آتی ہے۔ اے مسلمانوں، کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے مصطفیٰ کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے حبیب داور کے سامنے؟ ذات محترم، آج پوری دنیا کا ماحول ہے، پوری دنیا کا ماحول یہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب وہ کھانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، رشتہ پکا ہو گیا تو ٹھیک ہے، رشتہ منظور ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے خبر دے دیتا ہے کہ بھائی بہن کو لڑکی پسند نہیں ہے، بہن کہہ رہی ہے میرے بھائی کا جوڑ نہیں ہے، بہن بھی کہہ رہا ہے میرے سالے کا جوڑ نہیں ہے، ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کا جوڑ نہیں ہے۔ ارے جب تمہارے گھر میں جوڑ نہیں تھا تو تم اس غریب کا خرچ کیوں کروایا؟ جب تمہارے گھر میں جوڑ نہیں تھا تو تم اس غریب کے گھر کیوں گئے اور جا کے یوں کیوں کہا کہ میں رشتہ کر لوں گا؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرا وہ امتی بہت ہی پسند ہے جو نکاح میں کم خرچہ کرے گا، نکاح کو آسان کرے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ اے مسلمانوں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میدان محشر میں نبی کی شفاعت چاہتے ہو یا تو دنیا کا مال چاہتے ہو؟ رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے، صرف 5 منٹ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں۔ آج ہم کون سی بیماری مبتلا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب باتیں رائج ہو چکی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اپنی آخرت کو سنوارو، اور بندے کا دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میرا خدا دیتا ہے تب گھر بار چلتا ہے، میرا خدا دیتا ہے تب ہماری نسلیں کھاتی ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، منگنے کے نام پر 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے کب تک کھا لو گے؟ 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسجد میں جاؤ گے، اے پروردگار، اے الہ العالمین ہمارے گھر میں برکت دے دے، اے پروردگار ہمارے کاروبار میں برکت دے دے، اے پروردگار میں اپنے بیٹے کا گزارا کیسے کروں، اے پروردگار، اے الہ العالمین میں اپنی اولادوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیسے کروں؟ آج تم جس طرح سے رب کی بارگاہ میں آئے ہو، اگر اسی طرح رشتہ کرنے سے پہلے اگر رب کی بارگاہ میں آ جاتے اور اتنا کہہ دیتے کہ اے پروردگار، اے الہ العالمین میں جس بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں تو اس بیٹی کے قدموں میں اتنی برکت ڈال دے، اتنی رحمت ڈال دے کہ میرے گھر کا چین و سکون برقرار رہے، میرے گھر کا چین و سکون برقرار رہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔